رب تعالیٰ ہمیں دین کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے ہیں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آج سے ہم شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اختیارات مصطفیٰ کی بحث کا آغاز کریں گے کہ رب تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات سرور عالم سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختار کل بنایا ہے. چونکہ یہ بحث عقیدہ صحیحہ کے حوالے سے بھی ہے، سو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ہم اہل سنت کی سب سے بڑی کمزوری علم کا نہ ہونا ہے، اور نہ ہی ہم علم سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں. سو جو باطل فرق ہے وہ ایک ہی جملے میں اسلام کے عقیدہ صحیحہ کو دڑم سے نیچے گرا دیتے ہیں. اس وسیع و عریض کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. تمام ارضی و سماوی خزانوں کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہی مالک و مختار ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں وہ وحدہ لا شریک ہے. اور سورہ المائدہ ورس 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ زمین اور آسمانوں کی ملکیت اس رب کی ہے؟ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے وہ عذاب دے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے اسے معاف کر دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق. اسی طرح سورہ المومنون ورس 88 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء. حبیب آپ فرما دیجیے وہ کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے؟ وہ کون ہے جو اس کائنات ارضی و سماوی کا مالک حقیقی؟ سورہ آل عمران ورس 36 میں اللہ تبارک و
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے حبیب آپ فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے سلطنت کا مالک بنا دے، جسے چاہے وہ سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے اس سے وہ سلطنت واپس لے۔ وہی مالک الملک ہے، وہی سلطنت کا مالک حقیقی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مالک حقیقی اور قدرت کا بیان صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو باطل عقیدہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی بعض آیات کو لے لیا اور پورے قرآن کو چھوڑ دیا، اپنے مقصد کے لیے انہوں نے آیات کریمہ کے بعض ٹکڑوں کو لے لیا، بعض آیات کو لے لیا اور اس کو بیان کرنے کے بعد، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے 3 آیات کریمہ قرآن مجید کی پیش کی، اس میں مالک حقیقی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون مالک ہے، کون مختار کل ہے، کون جو ہے وہ کائنات ارضی و سماوی کا مالک ہے۔ ان آیات کو پیش کرنے کے بعد جو کم علم ہے، جو جاہل ہے، وہ کہتے ہیں نبی تو مختار ہی نہیں، جس کا نام محمد ہے وہ تو کسی چیز کا اختیار نہیں کرتا، اور پھر اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہے۔ آئیے ذرا اسی مسئلے کو قرآن و حدیث سے مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کون عقیدہ صحیح رکھتا ہے، کس کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں۔ مخلوق کو مجازن مالک و مختار جاننا شرک نہیں ہے۔ پھر سمجھیں، مخلوق کو مالک و مختار جاننا شرک نہیں ہے۔ اب جب ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ شرک ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ شرک ہو رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کھڑا کر دیا، وہ کلیم کرتے ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ نے جہاں صراحتاً اپنی ملکیت اور اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، وہیں اسی قرآن مجید میں لفظ مالک کی بحث کرتا ہوں سے۔ لفظ مالک تو وہی ہے نا، مالک حقیقی وہی ہے۔ جیسے رب تعالیٰ نے الفاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، یوم قیامت کا وہ مالک، یوم قیامت کا وہ، یوم الدین کا وہ مالک ہے۔ لیکن یہی لفظ دیگر مقامات پر لفظ مالک کہ وہ مالک ہے، یہی ملکیت رب تعالیٰ نے مشرکین کے لیے بھی جو ہے وہ ثابت کی ہے اور بیان کیا ہے، مشرکین کے لیے بیان کیا ہے۔ اسی لفظ کو، وہی لفظ جو مالک یوم الدین کہ وہ یوم قیامت کا مالک ہے، وہی مالک کا لفظ مجازن جو ہے وہ مشرکین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اگر ان کے اسی کلیم کو مان لیا جائے جو وہ اعتراف کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات پہ، حضور کے مختار کل ہونے پہ، تو پھر تو بعض قرآن مجید کی آیات کا انکار ہو جائے۔ جیسے سورہ یاسین ورس 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ملکیت و اختیار کو مجازن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. وہی مالکی امیدی جو یہاں کیا ہے مالکون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی مخلوق میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، تو وہ ان کے مالک ہیں، ان کے مالک ہیں، ان کو ان پر اختیار دیا گیا ہے. تو دیکھیں رب تعالیٰ نے وہی ملکیت وہی اختیار مشرکین کے لیے بیان کیا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندوں کو مالک و مختار بنایا ہے، یہ سب اس کی عطا ہے، یہ سب اس کی. اب عقیدہ سمجھ لیں، ہم کسی کے بھی اختیارات کی جب بات کرتے ہیں مخلوق میں تو وہ رب کی عطا سے کرتے ہیں. خواہ وہ اولیاء کرام کے لیے ہو، خواہ وہ طبقہ انبیاء کے لیے ہو، خواہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ہو. اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء ہے، اور انبیاء میں سب سے محبوب ترین سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب تعالیٰ نے انہیں مالک و مختار بنایا ہے، انہیں اختیارات عطا فرمائے ہیں. عطا کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ کی. اور کتنا عطا کیا یہ رب جانے، مصطفیٰ جانے. اب طبقہ انبیاء کو جو اختیارات دیے گئے، ایک ایگزامپل دے کے اختیارات مصطفیٰ پہ جو میں بحث کروں گا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے ویران علاقے میں، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ایک ریگستان تھا، صحرا تھا، لاکھوں تک صحرا تھا، پانی بھی نہیں تھا، سبزہ بھی نہیں تھا. اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بسایا. تو وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ رزق کی فراوانی ہو. سورہ بقرہ ورس 126 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کہ اے رب اسی شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح پھلوں سے روزی عطا فرما. یہ کس کی مرضی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ چاہتے تھے، اور جو وہ چاہتے تھے اس کو رب کے ہاں عرض بھی کیا، اس کو بیان کیا. تو رب تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا اور ایسی روزی عطا کی کہ آج آپ مکہ میں جا کر دیکھیں طرح طرح کے رزق آپ کو ملے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی والے سے بیان فرمایا ان ابراہیم حرم بیت اللہ وعملہ، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم بنایا اور امن والا شہر بنایا. کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب دیکھیں کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا ہے، یہ منصب رب کا ہے. کس کا ہے؟ رب کا. اور پھر جو اس کے نمائندے، جو اس کے سفیر اعظم، جو پیغامبر ہیں، جو انبیاء ہیں، پھر
پھر رب تعالیٰ نے یہ منصب ان کو عطا فرمایا۔ سو حلال اور حرام قرار دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا منصب ہے۔ جب آپ اس منصب کو مانیں گے، اور یہ رب تعالیٰ نے دیا، ابھی میں ایویڈنسز پیش کروں گا اس کہ یہ منصب کیوں اور کیسے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے وہ منصب عطا فرمایا ہے تو اس سے بڑھ کر اختیارات انبیاء کی اور کون سی دلیل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اختیار تھا اور انہوں نے اس اختیار کو استعمال فرماتے ہوئے حرم کعبہ کو حرم بنا دیا، مکہ کو حرم بنا دیا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ کس کو حرم قرار دیتا ہوں؟ مدینہ۔ اور یہ روایت مسلم شریف کتاب الحج میں بیان کی گئی، مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہتا ہے فیصلہ کرا دیتا ہے۔ سو جو فیصلہ نبی کرتا ہے وہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کا جو بیان ہوتا ہے وہ رب کا بیان ہوتا ہے۔ سو رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مختار بنایا، ان کو اختیارات عطا فرمائے، اور اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مختار و مالک بنایا ہے۔ وہ نبی اگر کسی چیز کو حلال قرار دے تو حلال ہو جاتی ہے، اور کسی کو حرام قرار دے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے رب تعالیٰ کسی چیز کو حلال قرار دے تو وہ حلال ہے، اور جس کو رب تعالیٰ حرام قرار دے تو وہ حرام ہے۔ وہی طبقہ جو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، آج وہ اس سوچ پہ پہنچ چکا ہے کہ حکم صرف رب کا مانا جائے، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور انہوں نے وہ اپنی انتہا پسندی کو اس قدر جو ہے وہ انتہا پسندی تک پہنچ چکے کہ انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت، شارع کی حیثیت، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کا انکار اگر آپ پاکستان میڈیا دیکھتے ہو تو گزشتہ 3-4 ماہ قبل جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کا انکار کیا ہے کہ نبی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے جو قانون رب نے بنایا۔ حالانکہ جو رب نے قانون بنایا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا مخالف کر سکتے ہیں؟ وہ یا تو اس قانون کی تفسیر و تشریح کریں گے، اور اگر قرآن میں نہیں بیان کیا گیا تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان بھی فرمائیں گے۔ سو قانونی حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی 2 حیثیتیں ہیں۔ کتنی حیثیتیں؟ 2 حیثیتیں۔ ایک ہے شارح، تفسیر کرنے کی، وضاحت کرنے کی، واضح کرنے کی۔ اسلام کے کسی بھی حکم و قانون کی تفصیل اور تشریح کا اختیار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ قرآن کے مجمل احکام جن میں اجمال ہے، اس کی تفصیل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ اختیار بھی رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ مشکل احکام کی وضاحت، اس کا اختیار بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جیسے سورہ النحل
ورس 44 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ حبیب ہم نے اس ذکر کو آپ پہ نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو آپ پہ نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر کریں، لوگوں کو بیان فرمائیں۔ آپ یہ قرآن بیان فرما رہا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شارح کی حیثیت کو۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ جو ہے وہ فکر کرے۔ یہ تو تھا شارح کی حیثیت، یعنی کسی بھی حکم کی تفسیر کو بیان کرنا، وضاحت کرنا۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت، لیجسلیشن کرنے کی حیثیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے عطا کی۔ اور آج ایک طبقہ اس کا انکار کرتا ہے، اور بڑا آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا انکار کر کے اس عقیدہ صحیحہ کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل وہ جو دین سیکھنے کا شوق تو رکھتے ہیں، لیکن دین سیکھتے سیکھتے وہ ذرائع اختیار کر رہے ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا مختار بنایا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں قرآن خاموش ہے، قرآن نے کوئی حکم صادر نہیں کیا، رب تعالیٰ نے کوئی حکم جو واضح نہیں فرمایا، نہ بیان فرمایا ہے، نہ رب تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایسی چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم صادر کرنے کا اختیار رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ پہلی آیت سورہ اعراف 157 رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحل لهم الطیبات کہ یہ وہ نبی ہے جو پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نبی کو منصب جو ہے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ اگر کسی چیز کو حلال قرار دے دے تو وہ حلال ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور جو خبائث ہیں میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حرام قرار دیتا ہے۔ سو حلال اور حرام کے منصب کا اختیار بھی رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اسی طرح سورہ نساء ورس 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بہت ساری آیات میں اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کا ذکر ہوا ہے، اکٹھے ذکر ہوا ہے۔ تو رب کی اطاعت جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور رب کی اطاعت جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، در حقیقت اس کی اطاعت ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی معاملے میں تم جھگڑ پڑو، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو وہ معاملہ جو ہے وہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، پھر وہ جو فیصلہ فرما دے اس کو پھر ایکسپٹ کرو، مانو اس کو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ اور جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اس کا تمسک کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس سے
تعالیٰ اور کس کو؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں شارح یعنی کسی حکم کے واضح کرنے کی حیثیت اور یہ شان عطا فرمائی ہے، وہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع یعنی قانونی حیثیت بھی عطا فرمائی ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ حلال قرار دے، جس چیز کو چاہے وہ حرام قرار دے، اور جس چیز کو وہ حلال قرار دے وہ حلال ہوگی، اور جس کو وہ حرام قرار دے وہ حرام ہوگی۔ یہ دو حیثیات ہیں تاجدار کائنات سے۔ میں صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہمارے یہاں چونکہ علمی ذوق نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی مسئلے کو جب بیان کرنا ہو اور کسی بھی فتنے کا رد کرنا ہو، وہ رد قرآن و سنت سے ہوگا، قصے کہانیوں سے نہیں ہوگا، یا صرف اتنا بیان کر دینے سے کہ ہمارے اکابر نے یہ بیان کیا، ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ تھا، اور یہ بیان کر کے آپ قصے کہانیوں پہ چلے جائیں تو تب بھی عقیدہ صحیح واضح نہیں ہوگا۔ جو آج نوجوان نسل جو ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے، ہمیں اپنا طریقہ استدلال بدلنا ہوگا، وہ طریقہ استدلال لینا ہوگا جو اسلاف امت کا تھا، جو ائمہ مجتہدین کا تھا، اور ہمیں بھی جو ہے ان باتوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور اگر آپ اس کو کتابوں میں بند کر کے رکھ دیں گے تو پھر یہ خواہش نہ رکھیں کہ ہماری اولاد عقیدہ صحیحہ پہ رہیں گے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت کا آج انکار کیا جاتا ہے، اور جملہ کہاں سے شروع ہوا کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ میں نے جملہ دے دیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اسی جملے سے آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں، اور جو اس کا عقیدہ رکھے اس کو وہ مشرک قرار دیتے ہیں۔ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کہے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کہے، مالک خزائن ارض و سما کہے، وہ کہتے ہیں کہ تو مشرک ہو گیا ہے۔ حالانکہ میں نے عقیدہ صحیحہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات بینات سے واضح کیا کہ مالک حقیقی رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کو عطا کرنا چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ جامع ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے، حضرت مقداد بن معدی کر روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لو، ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی، اور وہ اپنی مسند پر بیٹھ کر تکیہ لگائے ہوئے، جہاں بیٹھا ہوا ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا۔ اسی لیے محدثین نے کہا ہے کہ جب حدیث کو بیان کیا جائے ٹیک چھوڑ دو، یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیک لگائے ہوئے تکبر ہوگا نا اس میں، ٹیک لگائے ہوئے کہے گا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیزیں اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، اور اسے حرام سمجھیں گے جو اس میں ہم حرام پائیں گے، بس کتاب اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ جو آج اسلام کا تصور، جو حقیقی تصور ہے، اسے چھوڑ کر جو ہماری نوجوان نسل میں ڈالا جا رہا ہے وہ یہ ڈالا جا رہا ہے تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی، اور پھر جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھے، بھئی حدیث پہ صرف بخاری، بس باقی کوئی نہیں۔ کسی محدث، خود امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے، اور پھر تھوڑے سے کچھ اور کھلے جی چلے جو انہوں نے رحم کیا جی بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا، دو کتابوں کے سارے دین کو جو اللہ کرے، نہ امام بخاری کا عقیدہ، نہ امام مسلم کا، نہ کسی محدث کا عقیدہ۔
پھر کچھ تھوڑے سے اور آگے بڑھے سیاست کا 6 کتابوں کا حوالہ دو. تو دیکھیں گمراہی کا آغاز کیسے ہوا اور کن کن شکلوں میں وہ جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں. کسی نے صرف قرآن کا دامن تھام لیا اور کہا کہ ہم اسی سے لیں گے، اور کسی نے جو ہے قرآن اور جب حدیث کو لیا تو ساری کتب احادیث کا انکار کرتے ہوئے صرف بخاری کو لے لیا کہ اس سے حوالہ دو ہم مانیں گے. بات ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کہتے نہیں کہ جی بخاری کا حوالہ تو ہم ایکسپٹ کریں گے باقی نہیں مانیں. اور اس کی ایک دلیل دے رد کرتا ہوں اس عقیدے کو جو بیان کرتے ہیں صرف بخاری کا حوالہ سمجھے. بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت کو نقل کیا گیا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت کو نقل کیا ہے. بیٹھ کر پیشاب کرنے کی روایت پوری بخاری میں نہیں ہے. کہاں سے دیں گے ہم کہ بیٹھ کر پیشاب کریں؟ آپ سمجھیں. میں بہت سارے مثال صرف اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ. لوگوں سن لو، جو اللہ کا رسول حرام قرار دے دے وہ اسی طرح حرام ہے جیسے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. جیسے خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو رسول دے دے اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس سے روکے اس سے رک جاؤ. خود رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. خود رب تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. سو حضور کا حرام قرار دیا ہوا ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ رب تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور حضور کا حلال قرار دیا ہوا ایسے ہی حلال ہے جیسے کہ رب تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرض کرنا چاہے، جس چیز کو واجب کرنا چاہے، یہ اختیار بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. جیسے صحیح مسلم اور سنن نسائی میں نقل کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی بدو دیاتی بیٹھا ہوا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ نے تم پر حج جو ہے وہ فرض کیا ہے، سو تم حج کیا کرو. وہ کھڑے ہو گئے، صحابی تھے، کھڑے ہو گئے. عرض کیا رسول اللہ کہ ہر سال حج کرنا جو ہے وہ لازم، ہم ہر سال کریں؟ حضور خاموش تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہوں نے پوچھا، حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. پھر پوچھا، حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. اور تیسری مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تو پھر ہر سال حج کرنا تم پہ لازم ہو جاتا، فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا. یہ صحیح مسلم میں روایت کو نقل کیا گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قانونی حیثیت کو سمجھے کہ جس کو وہ واجب قرار دینا چاہے وہ واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے. اور اس حدیث کی شرح میں علامہ انور شاہ کاشمیری دیوبندی، دیوبند کے عظیم محدث، انہوں نے جو شرح کی ہے وہ بیان کرتے ہیں وَلِيَعْلَمْ أَنَّ الْفَرْضَ وَالْحَرَامَ يَثْبُتُ بِالْحَدِيثِ أَيْضًا. وہ بیان کرتے ہیں کہ جان لو کہ فرض اور حرام کا ثبوت حدیث نبوی سے بھی ہو جاتا ہے. اب عقیدہ صحیحہ تو کتابوں میں موجود ہے. اور آگے دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الوضوء. کہ اگر مجھے امت کا مشقت میں پڑ جانا جو ہے وہ اس کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک اس طرح لازم و فرض قرار دے دیتا جس طرح میں نے وضو کو لازم و فرض قرار دیا. 2 ایگزامپل میں نے دی اور دونوں آگے سے. دوسری روایت ہے مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ، مسند ابو یعلا اور معجم الکبیر میں نقل کیا گیا.
میں نے ابھی صرف بیس بنائی ہے، اختیارات مصطفیٰ پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ حضور کو رب تعالیٰ نے مختار کل بنایا ہے، مالک بنایا ہے، یہ اس کی بیس بنی ہے۔ اس کے دلائل جو ہے وہ انشاءاللہ، اور یہ ممکن ہے کہ صرف میں اس شان مصطفیٰ کو، اختیارات مصطفیٰ کو ربیع الاول تک بیان کروں۔ اتنے ایویڈنسز ہیں، اتنے ایویڈنسز ہیں، کہتے ہیں جی نبی کو اختیار نہیں ہے۔ اور اگلے جمعہ مبارک میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹائم پہ آئیں، آخر میں آئیں گے تو پھر آخر میں جو بیان ہوتا ہے وہی نہیں ہوگا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں، یقین جانیے 3 دن جو ہے وہ میں بیٹھ کے کئی کی کتابیں کھنگال کے، کئی کی کتب احادیث دیکھ کے، بعض دفعہ ایک حدیث ڈھونڈتے ہوئے مجھے 2 دن لگ جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب وہ آئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کس لیے میں کرتا ہوں؟ آپ کے لیے کرتا ہوں۔ اور آپ اگر سننے کے لیے نہیں آئیں گے تو میں نے دیواروں کو تو نہیں سنا۔ آج ہم عقیدہ صحیحہ سے اسی لیے جو ہے وہ ہماری نسلیں جو ہے وہ دور ہو رہی ہیں کہ ہم نے سننا سمجھنا چھوڑ دیا ہے دین کو۔ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ہم ٹائم دے رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی ٹائم دے رہے ہیں، لیکن دین کو سمجھنے کا وقت ہمارے پاس ہے۔ وہ ہمارے پاس لمٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں بھی گھڑی کو جو ہے تھوڑی سی اوپر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب آج لمبا ہی خطاب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ مبارک میں جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ہے، اور سارے ایویڈنسز میں جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے دوں گا، جس میں سونے کے گولڈ کے حوالے سے بیان کروں گا کہ حضور نے حرام قرار دیا اور جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اس پہ بحث ہوگی۔ رب تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں۔